الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سب کو بیٹھا دی سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور مقاریِ تاریخ قرآن ہو کر محترم بزرگوں اور دوستوں آج میری گفتگو کا موضوع ہے مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج آئیے اس موضوع کے تحت سے ہم اپنی شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کے تعمیر ترقی کے سامان تلاش کریں قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مومن ہو یہ ارشاد بھائی ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہمارا راستہ ترقی مضمر ہے کہ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے جب کبھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا سربلندی و کامیابی نے ہماری قدم چومی اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت و عفت کے آسمانوں سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اس رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کی ہوتی کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے بڑے جوش خروش کے ساتھ تھے ان کے پاس تلوار اور جنگی ہتھیار موجود تھے اور ادھر ابو جہل عتبہ صحابہ امیہ بن خلف عبد المطلب جیسے شجاعت کرتے آدمی مدکار تھے اور ادھر بیچارے مسلمان پیسے سامان کل تعداد 313 ہمت تالا نہیں لگائے ہوئے سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھی ایک پہ 3 آدمی سوار ہوئے بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں کسی کے پاس نیزار کا مان ہے تو تلوار نہیں اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزار کا مان نہیں محترم بزرگوں جب موقع میں بدر پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کفار مکہ بلند مقام پہ قیمتن ہو چکے ہیں ایسے جگہ پر جہاں پانی کے بڑا بند ہے بیچارے مسلمان کو پتھری تین زمین پر قیمتن ہونا پڑا ایسی جگہ پر اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھوٹ پانی پینے کو نہ ملے الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھے مگر جب لڑائی شروع ہوتی تو کفار مکہ گاجر مل کی طرح کاٹے جاتے ہیں کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار 2 بچے معاذ اور معاویہ کے ذریعے مارے جاتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سب قلم کرتے ہیں مسلمانوں آپ جانتے ہو کہ عبداللہ بن مسعود کون ہے یہ وہی ہے جن کو مکہ کے سمن میں اسی ابو جہل نے مارتے بے ہوش کر دیا تھا آج وہی میدان جنگ کے اندر عبداللہ بن مسعود ابو جہل سر قلم کرتے ہیں امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ میں سب سے بڑا سردار سمجھتا تھا لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح شہید دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے اس کے پیچھے حضرت بلال حبشی بھاگے جب قریب پہنچتے ہیں امیہ بن خلف گھبرا جاتے ہیں گھوڑے پہ سے نیچے گر جاتے ہیں پیٹ کے بل لیٹ جاتے ہیں معافی چاہتا ہے امن چاہتا ہے لیکن بلال حبشی اس کے پیٹ پہ نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں مسلمانوں آپ جانتے ہو کہ بلال حبشی کون ہے اس میں جب خلف کا غلام ہے جب اسلام قبول کیا تو شام کو کے وقت تپتی ریت پر جا کر پتھر کے بڑے بڑے چٹان رکھ دیتے تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے رات کو زنجیر میں باندھ کر پھیرے لگاتے اگلے دن ان کو زمین پر لٹا کر زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابل ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی طرف کر مر جائے پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے طرح طرح کے
جاتی ہے اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے، یہاں تک کہ تکلیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی مجھب بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، کبھی آرو کا نمبر آتا ہے۔ آج وہی میدان جنگ کے اندر اپنے آقا اور مالک آنے مجب بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور مجب بن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اس طرح دوسری طرف مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول سے دیکھ کر گھبرایا اور میدانی جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول اور 70 گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کے جس بات مسجد تھی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی، لیکن افسوس سب افسوس سے رفتہ رفتہ آج جہاں دیکھے جس طرف دیکھے مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہیں مسلمان کی اعمال کو پامال کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمان غلامان زندگی پر سب کر رہے ہیں۔ میرے بچہ ایک محترم بزرگوں، آپ دور نہ جائیے، خود اپنے ملک سے دیکھیے آج ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ کون سے ایسے ظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس ملک کے اندر ہماری عظمت رہی ہے اور ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ کہیں ہماری قتل کی تدبیر سوچی جاتی ہے، ملک سے نکالنے کی منصوبے بنائی جاتی ہے، کہیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، آج کیوں ہماری حالت ایسی ہے کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہدار ہے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ امت محمد کی دھڑکتے دلوں، آج پوری دنیا ہمارے لیے وحشت و بردیت کی آمد جگہ بنی ہوئی ہے، حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی، جس طرح قدم بڑھاتے تھے بڑھاتے اور پھیلاتے چلے جاتے تھے، باقی کی کوئی قوت و طاقت ہمارے اپنے آئے نہیں ہو سکتی تھی۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا تھنا کسی سلسلے ربا ہماری۔ مسلمانوں، متحد اور متفق ہو جاؤ اور ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ اور اپنے معاشرے کی بڑائی کو بچاؤ، اور ورنہ تمہاری تباہی کی کوئی حد نہ ہوگی اور تمہیں سر بلند کرنے والی طاقت دنیا میں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ شعور و بیداری اور اس کے زوال اور اس کے ازالہ کی فکر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔